ان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد میں واقع ان کی رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم سے گفتگو ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام بھٹی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ فوج میں شاندار کیریئر، بہترین ایڈمنسٹریٹر اور استاد بھی رہے، پھر سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو سیاست ہے یہ بھی ایک بڑا پاکیزہ پروفیشن ہے۔ آنیسٹلی اگر آپ یہ صحیح کام کریں تو یہ ریاضت اور بندگی سے کم نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پالیٹکس کی جب صلح حدیبیہ سائن کیا، ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہم کن سے ڈیل کر رہے ہیں اور ہمیں ابھی کیا ماحول ہے، بعد میں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے ڈپلومیسی بھی کی، پالیٹکس بھی کی۔ پھر اگر یہ پاکستان وجود میں بالکل نہ آتا، اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی پالیٹکس کی طرف نہ جاتے تو دیئرفور آئی ٹیل یو، میں تو عرض کروں گا ہمارے بہت سے فوجی لوگ بھی جو ریٹائر ہوتے ہیں کہ جائن دیز پارٹیز اور پالیٹکس میں آئیں 2 سال گزرنے کے بعد، جو آئینی آپ کا حق ہے، اور بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ ضرور آئیں۔ آپ کے ماضی کی طرف جائیں، بچپن کیسا؟ میں ایک ملٹری فیملی کا بندہ ہوں۔ میرے جو گرینڈ فادر ہیں وہ تو زمینداری اور کسان تھے، لیکن ان کے بھائی ہمارے جو فیملی ہیڈ تھے وہ کیپٹن تھے فرسٹ ورلڈ وار میں۔ مائی فادر واز آلسو ان دی آرمی، 1927 میں جوائن کیا ایز اے سولجر، اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ آفیسر کے طور پہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تھے، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ جوائن کر لیا اس کو، فوج کو، اور اللہ کا کرم ہے اس کے آگے میں چلتا رہا۔ بچپن میں خاموش طبع تھے یا شرارتی؟ دیکھیں میں بہت شرارتی بھی نہیں تھا لیکن خاموش طبع بھی نہیں تھا، گپ شپ لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے اسکول میں، تختی اور سلیٹ وغیرہ لکھنا، اور وہ پانی کا ایک انہوں نے وہ بنایا ہوتا تھا، اس میں تختیاں دھونی، اور پھر جماعت ختم ہوئی تو اینڈ کے اوپر وہ پہاڑے پڑھاتے تھے، 1 دونی 2 دونی، دیکھیں نا، یہ تاریخ کا بھی ایک حصہ ہے۔ اور پھر وہاں ہم نے گاؤں میں لوگوں کو دیکھ کے غربت کو بڑی قریب سے دیکھا، اور سادگی کو بھی، اور فیملی سسٹم کو بھی دیکھا۔ یعنی زمیندار کام کرے گا نا تو روٹیاں تندور کی بنا کے اوپر تھوڑا سا مکھن، تھوڑا اچار، کوئی چٹنی، ساتھ لسی، اس سے وہ باجرے کی روٹی بھی، گڑ کی چائے بنتی تھی زیادہ، 50s کی میں بات کرتا ہوں۔ چینی واز این عیاشی، کہ کسی کے پاس کوئی اس کے چینی کی، اس پہ گانے بنے ہوئے تھے، چینی کی چاہ ہوئے، ہکا پیالی چاہ ہوئے، وہ کہتی نا، نالے پیاں تے نالے ہساں تے نالے چاہ تے نالے رساں، وہ اس طرح کے لوگوں کو بڑا اس وقت شوق ہوتا۔ بچپن میں کلاس میں اللہ کا یہ کرم تھا، وندوں میں کانے راجے والی بات ہے، آئی واز بیٹر، ڈیبیٹس میں اسا لیتا تھا۔ 8ویں جماعت تک میں اپنے گاؤں میں پڑھا، میں آپ کو گاؤں بھی دکھاؤں گا اپنا۔ اور اس کے بعد پھر جب ہائی اسکول کی بات آئی تو پھر بھی ہمارے گاؤں سے 5-7 کلومیٹر دور ہسولہ گورنمنٹ کا ہائی اسکول تھا، تو ہم پیدل جاتے تھے 5 کلومیٹر 6، واپس آتے تھے۔ سخت سردی میں کئی دفعہ سیچل اٹھایا ہوتا تو ہاتھ بھی وہ کامتے تھے۔ رستے میں 3 برساتی نالے تھے، بارش میں وہ پرابلم ہوتا تھا، لیکن ٹیچر اچھے تھے، بٹ دی ٹیچر واز کنسرنڈ، اور وہ چھٹیوں میں بھی بٹھا کے پڑھاتے تھے، اور نو ٹیوشن، اور رات کو ہم وہ ہیریکن لیمپ ہوتا تھا نا، آپ نے دیکھا ہوا ہوگا، وہ لائٹ کے وہ جلا کے تو بستے کے اوپر وہ رکھ کے، تو نیچے کمرے میں ستر ڈال کے، چونکہ کوئی دری یا کارپیٹ تو امیر لوگوں کا کام تھا نا، تو وہ مسجدوں کے اندر بھی ابھی تو کارپیٹ ایئر کنڈیشن الگ الگ، اس وقت یہ تھا، گھاس سوکھا ہوا ڈالا، اس پہ بیٹھے اور اس پہ جا کے اپنے سلیٹ سے وہ لکھا، وہ کیا، اور وہ آتے تھے۔ تو یہ بچپن۔ پھر میں کالج میں چکوال چلا گیا، پھر میں ہاسٹل میں تھا، پھر چکوال کالج میں ہاسٹل میں پریفیکٹ بھی تھا، میں والی بال ٹیم کا کیپٹن بھی تھا، میں اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ بھی تھا، تو وہ 4 سال میرے 62 سے 66 تک وہ گزرے، اینڈ اٹ واز گڈ، پرنسپل بھی اچھے تھے۔ بچپن کی کوئی شرارت یا دلچسپ واقعہ جو آج بھی یاد ہو؟ بس چلتی تھی چکوال سے سرگودا کی طرف جاتی تھی، تو اس کے ساتھ ایک ہوٹل تھا، ہوٹل قریشی ہوٹل، تو وہاں ہماری بڑی عیاشی ہوتی تھی کہ وہاں چائے وہ 2 آنے کی یا 4 آنے کی پیالی مل جاتی تھی، تو وہ پیتے تھے ہم چائے، تو ساتھ اڈا تھا، تو اڈے کے اوپر وہ بسیں چلتی تھی نا، تو ہاکر جو تھے
وہ اسی طرح کے جو ہمارا کلچر ہے، اس نے وہ دھوتی پہنی، اوپر پٹکا باندھا ہوا، ہاتھ میں بٹیرا پکڑا ہوا ایسے ایسے کر، تو وہ اور پنجری ادھر دی ہوئی ہوتی، تو وہ کرتا تھا کہ گاڑیوں کو پیسنجر بلانے کے لیے، تو وہ کہتا تھا کہ چل بھائی بھون کلر کار مینی بچال نور پر منارہ پیل پدراڑ کٹھا خوشاب والے ہو، تو کہتا ہے گاندھی واندھی ہے رڑدی واندھی ہے، نہ ریڈیو بھی لگ گیا، کہ اس کے اندر کوئی اس وقت ریڈیو لگا تو وہ بڑی بات ہوتی تھی ان کی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کوئی واقعہ شیئر کریں نا، وہاں پہ تو بڑی ریگنگ ہوتی ہے۔ ہمارا پہلا ریگولر کورس تھا آفٹر 65 وار، تو ہم جب گئے تو ہمارا 2 سال کا تھا، ابھی 2 سال کا رگڑا بڑا زیادہ رگڑا ہے، تو جاتے ہی تو آبویسلی جو شارٹ کورسز کے سینئر تھے تو وہ آتے ہی ہیئر کٹ ایسے، وہ نائی نے نا ادھر سے مشین رکھے ادھر، وہ شیشے میں دیکھے تو رونا آتا تھا کہ یہ کیا حالت بنا، تو پھر وہ کرالنگ فرنٹ رولز ادھر ادھر، اور پھر وہ کیفیٹیریا پہ لے جاتے تھے، چائے پلاتے تھے، کیڈٹس ایک حدودوں کے یوتھ میں رہ کے کرتے ہیں، لیکن وہ سختی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب سینئر تھا تو یہ ایاز امیر جو ہے نا، جی، یہ 2 کورسز میں سے جونیئر، تو یہ چکوال کا بھی تھا، تو وہ آئے تو ہم نے اس کو فالن کر لیا، آن دی ہینڈز ڈاؤن، ایک فرنٹ رول، اللہ گلا، تو یہ خود مجھے سنا رہا تھا، کہتا تھا میں تھک تو اٹھ گیا، تو پھر دین آپ نے کہا کہ چلو کیفیٹیریا، تو وہ رسگلہ میرے منہ تو تلے ہی نہیں جا رہے تھے۔ آپ نے سر 1971 کی جنگ میں بھی حصہ لیا، جی جی، کہاں پوسٹنگ تھی، کیا فیلنگز تھیں؟ 71 میں یہ وار شروع ہوئی، تو میں نارووال، شکر گڑھ، ڈیرہ بابا نانک، یہ ہمارے ایریا میں تھا، میں کیپٹن تھا اور میں ایجوٹنٹ تھا یونٹ کا، تو ہم نے اللہ کا کرم تھا 3 دسمبر کو اٹیک کر کے ہم نے اپنی پوزیشن کو بہتر کیا، تو راوی کے اس طرف جتنے انڈین تھے یونٹیں ان کو پیچھے کر دیا، تو 5 دسمبر کو انہوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے ہماری گن پوزیشن کو بھی اور میری پوزیشن کو بھی کیا، تو ان کے پاس تھی رشین گنیں 130 ملی میٹر گن جو 30 کلومیٹر تک فاصلے پہ مار، تو وہ وہاں گھمسان کران تھا، یعنی شکر گڑھ کے ایریا میں اور ادھر ادھر، اور ہمارے علاقے میں بھی انہوں نے کاؤنٹر بمبارڈمنٹ ہماری پن پوائنٹ کر لی پوزیشن کو، تو میں جس بیوک میں تھا تھوڑی دیر وہ گنے کی فیلڈ میں تھا جب کبھی، تو اس سے میں نکل کے میں گیا کمانڈ پوسٹ کی طرف، تو میری بیوک جو ہے نا وہ توپ کے گولوں کے سپلنٹر سے چھلنی ہو گئی۔ اچھا میں کمانڈ پوسٹ کے اندر گیا، وہ ایک بڑی گاڑی ہوتی ہے جیسے ٹرک ہوتا ہے نا 2.5 ٹن کی گاڑی، تو آدھی ہم نے زمین میں ڈالی ہوتی ہے آدھی اوپر، تو اس میں نقشے لگے ہوتے ہیں، اندر لائٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، تو اس کو تھوڑا اگلا میں نے دیکھا تو پھر میں مورچے میں چلا گیا، اس کے بعد ایک گولا ڈائریکٹ اس کو لگا اور وہ بالکل شعلے کی اس میں چلی گئی، اور کچھ ہمارے سولجر تھے، ایک حوالدار اخلاص تھا، اس کی آنکھ میں سپلنٹر لگا، کچھ شہید شہادتیں ہوئی، لیکن اللہ کا کرم تھا رات کو اسی وقت ہم نے پوزیشن کو بدل لیا، لیکن پھر 16 دسمبر کو ہمیں جب یہ خبر آئی کہ سکوت ڈھاکہ ہو گئے، تو پھر بڑا اندوناک اور دکھ دہ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں باخدا بھٹی صاحب کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، سولجرز کی، وہ کہتے تھے ہم کٹ مریں گے، لیکن یہ کیا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں کیا پتا تھا اس وقت، میں کیپٹن تھا، جونیئر لوگوں کو، کہ یہ پولیٹیکل ہے، یہ ملٹری ڈیفیٹ ہے، یہ انٹرنیشنل کو کنسپیریسی ہے، وٹ ایور اٹ از، لیکن آپ کا ایک ونگ جو ہے وہ چلا گیا۔ ضمیر جعفری صاحب نے کتا لکھا ہے، نیازی نے اروڑا کو با چشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا، اور یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست مگر تھا قیادت کا کردار پست، اور عزائم تو بیدار سینوں میں تھے مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے۔ پاپولیشن جب آپ کے خلاف ہو جائے نا بھٹی صاحب، تو فوج نہیں ہوتی، قومیں لڑتی ہیں۔ پاکستان ترقی کی دور